الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ تغابن کے مضامین میں سے یہ تیسرا مضمون ہے، توحید، رسالت اور آخرت کے بعد. جس میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی تکلیف اور کوئی بھی مصیبت اللہ جل شانہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. اجازت خداوندی ضروری ہے. اللہ کی اجازت اور اس کے ارادے اور مشیت کے بغیر کوئی مصیبت پہنچ نہیں سکتی. ما اصاب من مصیبتیں، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، وہ جانی ہو، مالی ہو، بیماری کی صورت میں ہو اور کسی صورت میں وہ تکلیف ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. ایمان سے محروم جو لوگ ہوتے ہیں، قومیں ہیں، مذاہب ہیں، توہمات کے سمندر میں غرق ہوتے ہیں. ایمان کی برکت سے، ایمان کی بدولت ایک گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی ان سے محفوظ رہتا ہے. اللہ ہمیں ایمان کی قدر نصیب فرمائے. چنانچہ کسی بھی صاحب ایمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کی زبان پر یہ ہوتا ہے اللہ کی ایسے ہی مرضی ہو، اللہ کی مرضی ایسے ہی. یہ بول اس کو ڈھارس بنا دیتا ہے، اس کو حوصلہ دے دیتا ہے. یہ ایمانی بول کہ اللہ کی مرضی، یہ رضا بالقضاء والا بول ہے، اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن اور راضی رہنے والا ایمانی بول ہے. ہر طرح کی ڈپریشن، نفسیاتی مسائل، توہمات، ان سے یہ بچا لیتا ہے. اور ایمان سے محروم آدمی جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچی تو اللہ کے اذن، اجازت، ارادے سے ہی پہنچی، لیکن اس کی توجہ ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی ذات اور اس کے فیصلے پر ہے ہی نہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے. ہزار ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن اس تکلیف کے اندر بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اس کی نظر اللہ پر نہیں ہے. اس لیے مرنے سے پہلے ایک نہیں ہزاروں مرتبہ آدمی مرتا ہے. جینے کا حوصلہ ایمان دیتا ہے. اللہ کا تعلق، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ مصائب و شدائد میں مسکرانا سکھاتا ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا، تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی، تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی، تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی.
جینا آسان نہیں، اس دنیا کے سمندر میں بحفظ و امان سلامتی کے ساتھ پار لگ جانا آسان نہیں، ممکن نہیں، سوائے اللہ کی ذات پاک کی عنایت کے اور توفیق کے۔ اور اس کی سب سے بڑی عنایت اور توفیق وہ ایمان اور ہدایت کا نصیب ہے۔ چنانچہ ہر طرح کے دکھ اور تکلیف اور غم اور حزن کے باوجود آخری سہارا بندہ مومن کا اللہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں جس حال میں ہوں۔ بیماری کے بستر پر مہینوں سے پڑا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ دھیان ہے کہ میرا اللہ مجھے اس بیماری کے بستر پر دیکھ رہا ہے۔ جسم میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، کرا رہا ہے، درد سے کرا رہا ہے، لیکن وہ جو اندر کا دھیان ہے اللہ کی ذات پر، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اس دھیان کی برکت سے اس پر صبر نصیب ہوتا ہے، حوصلہ نصیب ہوتا ہے۔ آخرت کے اجر و ثواب کا یہ ذخیرہ تیار ہو رہا ہے، اور اس کی یہ بیماری اور یہی تکلیف عبادت بن رہی ہے، اللہ کے تعلق اور قرب کا ذریعہ بن رہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو سورہ انبیاء میں اور سورہ صاد میں بیان کیا۔ سورہ صاد میں تو ایسی شاباش ملی ان کو کہ اس دھرتی پر اس جیسی شاباش کے ملنے میں اللہ اکبر، ایوب علیہ السلام کا بہت بلند مقام۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو۔ پھر ان کی بیماری، ان کی تکلیف، جب جب کبھی کوئی بیماری آئے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو یاد کریں اور دعا مانگے کہ اللہ، ایوب علیہ السلام تیرے مقبول برگزیدہ بندے تھے، ان کی وہ بیماری جتنا ان کو تیرے قریب کر گئی، تیرا قرب، تیری عنایتیں اور تیری شاباش ان کو دلا گئی۔ اللہ میں کمزور بندہ ہوں، میری اس بیماری کو بھی اپنی رضا اور قرب کا ذریعہ بنا، اور اس پر صبر اور حوصلہ یہ نصیب فرما دے۔ مقصود حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، صحت مقصود نہیں، صحت تو ذریعہ ہے۔ اسی طرح جس بیماری سے اللہ کی رضا اور قرب نصیب ہو جائے، اس بیماری پہ تو 1000 صحتیں قربان، تو بہت اونچی چیز ہوئی۔ بیماری بھی ذریعہ ہے، صحت بھی ذریعہ ہے۔ ہم نماز کے لیے آئے، نماز بھی کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اسلام ذریعہ ہے۔ اتنا بڑا دین اور اتنے بڑے فرائض، یہ سب ذرائع ہیں، مقصود حقیقی اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ یہ حقیقت ہم پر کھول دے کہ میں جس حال سے گزر رہا ہوں، ہر حال ذریعہ بن جائے اس مقصود حقیقی کے پانے کا۔ وضو کیا ہے؟ ہاتھ منہ دھونا ہے، ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، پاؤں دھوئے، لیکن نہیں، نماز کا ذریعہ بننے کی وجہ سے یہ ہاتھ منہ دھونا عبادت ہو گیا۔ نماز جو مقصودی عبادت ہے، عین عبادت ہے، اس کا یہ ذریعہ ہے، اس کے بغیر نماز کا اہل نہیں۔ وضو نے نماز میں داخل ہونے کا داخلہ دلا دیا تو وہ ذریعہ بنا، ذریعہ بننے کی وجہ سے وہ کیا ہوا؟ عبادت بن گیا، اور ایسا عمل بن گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ وضو کرتے وقت آدمی جب اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو دھونے سے اس کے تمام اعضاء کے گناہ جھڑتے ہیں، پانی میں دھلتے جاتے ہیں۔ تو وضو کرنا ایک عمل ہے، ایک حال ہے۔ جب وہ ذریعہ بنا اونچے مقصد کا تو وہ عبادت بن گیا۔
اسی طرح جس حال سے ہم گزر رہے ہوں، کوئی پریشانی کا حال ہے، کوئی خوشی کا حال ہے، اللہ اس میں یہ ہمیں حقیقت نصیب فرمائے کہ اس حال کے اندر یہ دھیان ہو کہ اے اللہ اس حال کو اپنی رضا اور قرب کا ذریعہ بنا۔ معاشی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، قرض کی تکلیف ہے اور پریشانی ہے، صحت کے حوالے سے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اور آگے عجیب فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ اسی حقیقت کا بیان کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تکلیف تو سب پہ آتی ہے، مسلم غیر مسلم سب پہ آتی ہے، جو اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن جو صاحب ایمان ہوگا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں اور اللہ اس کے دل کو صبر و رضا اور تسلیم کی صفت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ اس میں بھی دنیا اور آخرت کا خیر ہوگا، اللہ کا کوئی فیصلہ غلطی سے بھی پاک ہے اور بلا وجہ بھی نہیں، کہ کوئی وجہ نہیں، بلا وجہ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ میں چاہ رہا تھا یہ چیز مجھے مل جائے، نہیں ملی، دل ٹوٹے گا، تکلیف ہوگی، ہزار کوششوں کے باوجود یہ چیز نہیں ملی، چاہے گھر ہو، چاہے دلہن ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، میں چاہ رہا تھا کہ حاصل ہو، نہیں ہوئی، اس پر خوش ہو جاؤں کہ اسی میں خیر ہے۔ کیا پتا مل جاتی تو کیا مصیبت ہوتی، اللہ نے اس سے مجھے کیا کر لیا، بچا لیا۔ ہمیں ایک دوسرے پر اچھا گمان رکھنے کے مکلف ہیں کہ کسی پر بدگمانی نہ کرو، اچھا گمان رکھو، اور کسی سے تعلق ہو تو اچھا گمان اور بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ تعلق ہو تو اس پر حسن گمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ پر کتنا اچھا گمان ہو کہ ضرور اس میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے۔ من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو یہ سبق پڑھا دیتا ہے، اس کے دل کو یہ ہدایت کا سبق دے دیتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے بھائی فاضل مرحوم، یا ان کی پتنگ وغیرہ کی بیٹھک تھی، دکان تھی، ان کے غالباً 3 بیٹے سمندر میں ڈوب گئے اور تینوں کی میتیں آئیں، یہاں ایمبولینسوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اس باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نوجوان بیٹوں کی میتیں پڑی۔ اللہ اکبر، سوچیں، اولاد تو لخت جگر ہوتی ہے، اور بوڑھا باپ، تو میں ان کی تعزیت کے لیے گیا، آج تک اس بندے کے یہ الفاظ کانوں میں گونجتے ہیں، اللہ اس کی قبر پر بے انتہا رحمتیں نازل فرمائے۔ کا امام صاحب غالباً 4تھا بیٹا بھی گیا ہوا تھا، وہ بچ گیا، اس کی حفاظت ہوئی، تو کہنے لگے کہ امام صاحب یہ 4تھا بھی اللہ کا تھا، وہ 3 بھی جو اللہ نے لیے وہ 3 بھی اللہ کے تھے، یہ 4تھا بھی اللہ کا تھا، وہ 3 اللہ نے لے لیے اور 4تھا مجھے واپس دے دیا۔ پھر اپنی اہلیہ کے لیے کہنے لگے کہ ان پر اثر ہے، زیادہ اثر ہے، ان کے لیے دعا کرنا۔ من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو رہنمائی دے دیتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ ایسے غم اور صدمے کے موقع پر بھی جزا فضا نہیں، شکایت نہیں، اللہ پہ اعتراض نہیں، اور کوئی الیاذ باللہ کفریہ بول نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس پر اللہ خوش ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یا 3 صاحبزادے تھے،
اور سارے چھوٹے طفولیت کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ 1.5 سال کے تھے، 18 ماہ کے، تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی میت آپ نبوت کے ہاتھوں میں ہے، نبی کا بیٹا ہو، اور چھوٹے بچے تو ویسے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ 18 ماہ کا 1.5 سال کا وہ ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، بلا شبہ آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غمگین ہے۔ آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غمگین ہے۔ ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اور زبان سے ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب خوش ہوگا، زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب خوش ہوگا۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی کا صدمہ ہے، تیری جدائی کا غم ہے۔ تو اللہ کا نبی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ پورے مکے والوں نے علیہ باللہ تانے دینے شروع کیے کہ ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، کوئی دنوں انتظار کرو، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا تیسرا سارے بچے ان کے فوت ہیں۔ یہ بتوں کی بددعا ان کو لگی ہوئی ہے۔ آج بھی لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں اہل حق کے خلاف، ان کی حق گوئی جرت بے باکی اس پر، بجائے اس کے کہ کچھ غور کریں اور حق کی طرف آئیں، ان پر کوئی تکلیف آئے تو کہتے ہیں کہ ان کو فلاں کی بددعا لگ گئی اور یہ ہو۔ مکے والوں کے امتحانوں کا جواب نبی نے نہیں دیا، آسمانوں سے اللہ کا قرآن اترا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے پیغمبر یہ تجھے کہتے ہیں ان کی نسل کٹ جائے گی، ختم ہو، تجھے تو ہم نے کوثر عطا کیا۔ تو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کوئی بھی اونچ نیچ زندگی میں، آج ہم مسائل کا شکار ہیں، طرح طرح کے حالات کا شکار ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی زندگیوں میں، گھر میں ایک نہیں 2 بیماریاں ہیں، 3 بیماریاں ہیں، کہیں مالی پریشانیاں ہیں، کہیں جانی پریشانیاں ہیں، کہیں دیگر حالات ہیں۔ ان تمام احوال میں ہم اس حقیقت کی طرف اگر آئیں تو اللہ جل شانہ ان تمام احوال کو اپنی رضا اور قرب کا ذریعہ بھی بنائیں گے، ہمیں صبر و رضا اور تسلیم کی دولت سے بھی نوازیں گے، اور یہی آگے کی خیر و برکتوں کے دروازوں کے کھلنے کا ذریعہ بنیں گے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اس سے کیا جوڑ ہے؟ یہ مضمون بیان ہوا ہے اس آیت کے اندر۔ اب اس آیت کا یہ اختتام ہے، ان کو فواصل آیات کہتے ہیں۔ اس میں کیا فرمایا؟ واللہ بکل شیء علیم، تو اس کا اس سے کیا جوڑ ہوا؟ اللہ ہمیں قرآن مجید کا تعلق نصیب فرمائے، ذوق نصیب فرمائے، کلام اقبال کو سمجھنے کے لیے کوشش محنت کرنے والے ہمیں اللہ اپنے کلام پاک کو سمجھنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں یہ بات اللہ نے ضرور کسی جو ہے وہ حکمت اور کسی نقطے اور کسی خاص بات کے اشارے کے لیے فرمائی ہے۔ مفسرین کی قبروں پر اللہ بے انتہا رحمتیں نازل فرمائے، اللہ کے کلام کو سمجھنے میں زندگیاں لگا کھپا دی۔ تفسیر عثمانی دیکھیں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بانیان پاکستان میں سے ہیں، اور ہماری ناشکری کا حال یہ ہے کہ اسلامیہ کالج کے پاس وہ آرام فرما ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ 100 روپے کی ماہانہ اجرت پر
ایک جھاڑو دینے والا ہم نہیں رکھ سکتے. اللہ کے ہاں تو ان کی کیا کیا مہمانیاں ہوں گی، لیکن ہمارے اعتبار سے کیسی لوارسی ہے، یہ ناشکری ہے، ناقدری ہے. بابا قوم کے مزار پہ کروڑوں روپے لگاتے ہیں، اچھی بات ہے، لگائیں، ذوق و شوق سے لگائیں، لیکن جو پڑوس میں بانیان پاکستان آرام فرما ہیں، جن کے ہاتھوں سے بابا قوم نے پرچم کشائی کروائی، یہاں مغربی پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے بابا قوم نے کہا کہ آپ کا حق ہے، آپ پاکستان کا پرچم لے رہے ہیں، کہ آپ کی قربانیاں ہیں. علماء اگر نہ ہوتے میرے ساتھ تو پاکستان کے حصول میں کبھی کامیاب نہ ہوتا. مشرقی پاکستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، حکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کے بھانجے، ان سے پرچم کشائی کی گئی. اور یہاں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے پرچم کشائی کروائی گئی. ان کی خبر دیکھیں، لوارث پڑی ہوئی ہے. یہ ہماری ناشکری ہے. تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، تفسیر انہی کی طرف منسوب ہوگی اب تفسیر عثمانی. اصلاً شیخ الہند اسیر مالٹا، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، ان کا ترجمہ اور تفسیر ہے یہ. لیکن تکمیل سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، تو اس کی تکمیل پھر انہوں نے کی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے، اور پھر اس کا نام تفسیر عثمانی پڑا. غضب کی تفسیر ہے، اور جو کہتے ہیں دریا بکوزہ، تو واقعتاً دریا بکوزہ ہے. چند فکروں میں روح قرآن کو لے لیتے ہیں اور قرآن مجید کی گہرائیوں میں اتر کر ایسے علمی نکات لے لیتے ہیں کہ آدمی جو ہے ہش ہش کر اٹھتا ہے. یہاں بھی دیکھیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. اس کا جوڑ ایک یہ ہے، باقی ابھی وقت نہیں، ایک جوڑ یہ ہے، واللہ بکل شیء علیم. کس نے میرے فیصلے پر رضا کا راستہ اختیار کیا، تکلیف میں، دکھ میں، پریشانی میں، غم و حزن میں، اس میں میرے فیصلوں پر کون کتنا راضی اور خوش رہا، مطمئن رہا. واللہ بکل شیء علیم. اللہ خوب جاننے والا ہے. اللہ ایسے دلوں پر صبر و رضا اور تسلیم کی صفات کو گویا کہ وہ بیچتا ہے، اور ان دلوں کے اندر وہ احوال اور کیفیات جو ایمانی ہوتی ہیں وہ ان دلوں کے اندر منتقل کرتا ہے. کون سا دل اس کا اہل ہے اور کون سا دل اس کا مستحق ہے کہ اللہ اس کو یہ ایمانی کیفیات و احوال عطا فرمائے. یہاں سندھ کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، حافظ، سندھ میں یا پنجاب تھے، حافظ صدیق دین پوری رحمہ اللہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ گردے کی تکلیف ایسی ہوتی تھی کہ دورے ہو جاتے تھے. درد تو کوئی بھی درد ہو، کہتے ہیں گردے کا درد بہت سخت ہوتا ہے. کسی کو سر کا درد ہو رہا ہو تو کہے گا بھائی سر کا درد بہت سخت ہوتا ہے. کسی کو کان کا درد ہو، کہتے بھائی نہ پوچھو، کان کا درد اللہ کسی کو نہ کہ بہت سخت. تو بھائی ہر درد ہوتا ہے. تو گردے کا درد بھی مشہور ہے. گردے کے درد سے، اس کی شدت سے دورے ہو جاتے تھے، لیکن زبان پر کیا ہوتا تھا؟ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. کیسا ایمانی اللہ کا تعلق، یعنی اس میں کتنا لطف ہوگا کہ اس درد اور تکلیف کی شدت کے دوران بھی اللہ کی طرف دھیان ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں تو ان گنت ہیں، تکلیف تو گنی چنی کبھی کبھی آتی ہے. اس میں بھی اللہ کی تعریف، اس میں بھی اللہ کی تعریف. واللہ بکل شیء علیم. تو ایسوں کو اللہ کتنا نوازے گا. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون.
معبود برحق ایک اللہ کی ذات ہے، اسی پر ایمان والوں کو اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔